ما ضربوا لك الا جدلا، تو ان لوگوں نے یہ مثال صرف جھگڑا پیدا کرنے کے لیے کیا ہے، کیونکہ اسلام اور مسلمانوں کا دعویٰ یہ کبھی تھا ہی نہیں کہ اللہ کے کوئی بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے۔ اسلام اور مسلمان قرآن کریم تو شروع سے ہی یہی دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ کے نہ کوئی بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی دوسری ذات ہے ہی نہیں اس قابل کہ جس کی عبادت و اطاعت ہو سکے۔ تو پھر یہ بات کہاں سے آئی؟ اگر انہوں نے یہ بات داخل کی ہے عیسائیوں نے، تو اس سے یہ تھوڑی ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں شرک کی گنجائش ہے۔ تو ان کا یہ مثال پیش کرنا فقط جھگڑا پیدا کرنے کے لیے ہے، اور یہ مکہ والے لوگ ہے ہی جھگڑا کرنے والے۔ یہ بات ہو گئی۔ اب وضاحت تھوڑی سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مطلوب ہے، چونکہ بات اسی پر ہوئی ہے تو ان کی وضاحت کریں گے۔ ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو محض بندے ہیں، عبد بندے، اللہ کی مخلوق میں سے ہے، اللہ کے بندے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بندہ ہونے پر ہی فخر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتیاز ہی بندہ ہونا ہے۔ وہ اس بات سے ناخوش اور ناراض نہیں، بلکہ ان کے لیے یہی طر امتیاز ہے کہ اللہ نے ان کو اپنا بندہ بنایا ہے۔ اور ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے ہی ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، آپ کو بندہ کہا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو ہمارے نبی بھی اللہ کے بندے اور ہم سب بھی اللہ کے بندے، تو ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں سے ان کو الگ کیا ہے کہ ان پر انعام کیا، فضل کیا، نبوت عطا کی، اور نبیوں میں ایک اعلیٰ درجہ ایک مقام عطا کیا، کتاب دی۔ تو یہ ساری فضیلتیں ہیں، وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں۔ ان هو الا عبد، وہ محض بندے ہیں، انعمنا علیہ، ہم نے ان پر انعام کیا ہے، ان کو نبوت عطا کی ہے، فضیلت عطا کی ہے، اور بنی اسرائیل میں سے سب سے آخری نبی ہے۔ تو یہ تمام، اور ان کے اندر فرشتوں والی شان، فرشتوں والی چند خصوصیات رکھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے ان کو بنی اسرائیل کے لیے مثال بنایا ہے۔ یعنی بنی اسرائیل میں انبیاؤں کا جو ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اور ایک ایک وقت میں دو دو، تین تین، چار چار ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آ کر اچانک انبیاء کا یہ سلسلہ اور اب بنی اسرائیل میں سے ختم ہو گیا۔ تو یہ مثال اس طور پر ہے کہ جب یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتائیں گے ہمارے بعد ہم تو صرف اور صرف بنی اسرائیل کے خاتم ہیں، ہمارے بعد جو آئیں گے وہ تمام انبیاء کے خاتم ہوں گے، یعنی اس کے بعد کسی بھی سلسلے سے کوئی نبی اور رسول آئیں گے ہی نہیں۔ تو یہ مثال ہے ان کے سمجھنے کے لیے، یہودیوں کے اور بنی اسرائیل کے۔ لیکن ان لوگوں میں سے اکثر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہی نہیں لایا، تو ان کے سمجھ میں یہ بات بھی نہیں آئی، اور یہ لوگ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں لیکن اپنا نبی نہیں مانتے۔ یہودی وہ کہتے ہیں ہمارے لیے یہودیت ہی ہمیشہ کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے، اور ہمارے نبی کا دین ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو اس طرح کی بہت سی باتیں ان میں آ گئی، ورنہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مثال بنایا تھا ان کے لیے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنَّكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ۔ اب انہوں نے جو چند خصوصیات کی بنیاد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، اور اس کو دلیل بنا رہے ہیں مکہ کے مشرکین کہ جب وہ بنا سکتے تو ہم بیٹیاں کیوں نہیں بنا سکتے۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر انسانوں میں یا فرشتوں میں ایسی کچھ صفات آ جاتی ہے جو انسانوں کے عقل و شعور سے باہر کی چیز ہے، طاقت و قوت سے باہر کی چیز ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے وہ معبود بن جائیں گے۔ ایسی مخلوق تو اللہ کے ہاں اور بھی ہے، فرشتے ہیں۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنَّكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو ہم تم میں سے فرشتہ بناتے، یعنی انسانوں سے ہی فرشتے پیدا ہوتے۔ ایسا اللہ تعالیٰ کر سکتے تھے۔ فی الارض، زمین کے اندر، اگر ہم چاہتے تو ہم تم میں سے
فرشتے بناتے زمین کے اندر جو یکے بعد دیگرے آ رہے ہوتے، یخلفون یعنی ایک نسل گزری دوسری نسل آتی تیسری آتی اور فرشتوں کی بھی ایک نسل چلتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، اللہ کی مرضی تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا کر بھی دیتے تو کیا مطلب وہ فرشتے خدا ہو جاتے، وہ اللہ کی بیٹے اور اللہ کی بیٹیاں ہو جاتے؟ نہیں، معبود تب بھی ایک تھا اور ایک ہی ہے، اور معبود آج بھی ایک ہے اور ایک ہی ہے۔ جو مکہ کے مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں اور اللہ کا جز قرار دیتے ہیں، اللہ کا کوئی جز نہیں، کوئی بیٹے بیٹیاں نہیں، کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ باپ کی نسل سے اور باپ کی جنس سے ہوتے ہیں، ہم جنس ہونا ضروری ہے۔ انسان کے گھر میں انسان پیدا ہوتا ہے، جانور نہیں۔ اگر انسان کے گھر میں جانور پیدا ہونے لگے تو یہ ان کے لیے عیب کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ عیب سے بھی پاک ہے، اللہ تعالیٰ جزئیت اور بعضیت یعنی بیٹے بیٹیوں کے ہونے سے بھی پاک ہے۔ تو اللہ کا نہ کوئی باپ نہ کوئی ماں ہے، نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی ہے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے تو اس سے یہ خدا نہیں بن گئے، انسانوں کو اللہ نے اس انسان کے جیسا بنایا ہے تو اس بنا پر یہ خدا نہیں بن گئے۔ انسانوں میں اگر فرشتوں والی کوئی خصوصیات اللہ نے رکھ دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انسان خدا بن گیا۔ تو یہ مختصر سی بات تھی اور بہت کم توجہ میں بھی سمجھ میں آ جانے والی بات ہے۔ بس یہ ہے کہ اگر ہم یہاں تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں تو ہمارا دھیان بھی یہاں ہو کہ بات کیا آ رہی ہے سمجھنے کی۔ توحید یہ سب سے بڑا معاملہ اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے کہ جس کو انسان دیکھے اور توجہ رکھے کہ وہ شرک نہ تو حقیقی اعتبار سے کبھی ہمارے اندر ہماری نسلوں میں آ سکے اور نہ ہی کسی خفیہ طریقے پر ہمارے اندر آ سکے۔ اللہ کے یہاں ہر گناہ کی معافی ہو سکتی ہے، شرک کی معافی کبھی نہیں ہو سکتی، وہ قرآن کریم میں گزر چکا ہے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے، قیامت کا علم ہے، تو تم قیامت کے بارے میں ہرگز شک نہ کرو اور میری بات مانو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ اور ایک بات بتا دیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہی اٹھا لیا ہے، وہ دوبارہ زمین پر آئیں گے۔ جیسے بات آئی تھی اوپر کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے فرشتہ پیدا کر سکتے ہیں اور ان کی بھی نسل چل سکتی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے خدا بنایا اسی بنیاد پر کہ ان میں فرشتوں والی بات تھی، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور وہ شادی بھی کریں گے، ان کے بچے بھی ہوں گے۔ تو اور جب وہ قیامت کے قریب قریب آئیں گے تو وہ قیامت کی علامت میں سے ہوں گے، لوگ سمجھ جائیں گے اب قیامت قریب آ چکی ہے، قیامت آنے ہی والی ہے، تو وہ قیامت کی علامت میں سے ہے۔ اور مکہ کے بہت سے لوگ قیامت کو ماننے کے لیے راضی نہیں، بعث بعد الموت، دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو راضی نہیں، تو ان کو یہ بھی یقین رکھنا چاہیے اور مان لینا چاہیے اگر وہ ان کو دلیل بنا رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے شرک کے جواز پر دلیل بنا رہے ہیں، وہ آئیں گے تو ان کو قیامت کی علامتوں میں سے ہوں گے، تو ان کو بھی تو قیامت کا یقین رکھنا چاہیے۔ فلا تمترن بها، تو تم شک مت کرو قیامت کے قائم ہونے میں، واتبعونی، اور میری بات مانو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ کے الوار ہے۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ولا یصدنکم الشیطان انہ لکم عدو مبین، اور شیطان تم کو نہ روکے۔ جو عقیدہ یہاں بتایا گیا، اس عقیدے کو ماننے میں شیطان کسی طرح روک نہ سکے، توحید کو ماننے میں اور شرک کی تردید کرنے میں، اور اس کے علاوہ بھی عام حکم کے اعتبار سے شیطان چونکہ ہمارا کھلا دشمن ہے تو یہ ہمیں ہر اچھائیوں سے روکتا ہے، ہر برائی کرنے کا حکم دیتا ہے، تو شیطان کسی بھی اچھائی سے روک نہ پائے اور کسی برائی کی طرف لے کر نہ جا پائے۔ انہ لکم عدو مبین، یقیناً یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ملنے کی توفیق۔